عزیزو، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح اسلامی قوانین کا نفاذ بھی مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ جس ملک میں، جس خاندان میں، جس معاشرے میں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا احکام اور نظام نافذ ہو، تو اس معاشرے کو 5 بڑے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہو، وہاں پر بھی وہ 5 بڑے بڑے فوائد ان کو حاصل ہے۔ پوری زمین میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو چکا ہے، اور وہ افغانستان ہے۔ وہاں پر جو کرپشن سے پاک ملک بن چکا ہے، قتل و غارت گیری سے پاک ملک بن چکا ہے، اور دیگر فحاشی و عریانی سے پاک ملک بن چکا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں ملاؤں کی حکومت ہے یا وہاں پٹھانوں کی حکومت ہے، افغانیوں کی حکومت ہے، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کا نفاذ کر دیا ہے۔ تو جس ملک، جس زمین، جس خاندان والوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کا نفاذ کر دیا، تو اس کو یہ 5 بڑے بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ ان 5 بڑے فوائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر معاشرے میں ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ ان کی زندگی محفوظ ہو۔ تو جب اسلامی قوانین کا نفاذ ہوتا ہے تو اس ملک میں، اس نظام کے تحت ہر انسان کی زندگی محفوظ ہوتی ہے۔ وہ اس طور پر کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اس کو معاف کرنے کا حق صرف اور صرف مقتول کے ورثاء کو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پیسوں کی زور پر یا طاقت کے بلبوتے پر کوئی بھی جو ہے نا اس حق کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب آدمیوں کو، لوگوں کو، انسانوں کو یہ یقین ہو کہ میں اس آدمی کو قتل کروں گا تو اس کے بدلے مجھے قتل کیا جائے گا، تو پھر وہ آدمی کسی کو قتل نہیں کرے گا، تو قاتل قتل کرنے سے ڈرے گا۔ تو جس سرزمین میں اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، وہاں پر لوگوں کی زندگیوں محفوظ ہوگی، اس طور پر کہ قاتل کو بھی اس کے بدلے قتل کیا جائے گا، تو قاتل قتل نہیں کر سکے گا اس ڈر کی وجہ سے کہ مجھے بھی اس کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ دوسرا فائدہ جو انسانوں کو ہوتا ہے اسلامی قوانین کے نفاذ کرنے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہر انسان کو یہ تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ اس کی عزت محفوظ ہو۔ تو جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کا نفاذ ہوتا ہے تو وہاں ہر انسان کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ وہ اس طور پر کہ کوئی بھی کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی کی طرف جو ہے نا گندی نگاہ سے اور غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اسلامی قوانین کا نفاذ جس سرزمین پر ہوگا اس سرزمین میں یہ حکم ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اگر شادی شدہ مرد عورت بے حیائی کا کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو ان کو سنسار کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کے ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ حضرات اس طرح کی جو ہے نا بے حیائی والا کام کرے تو ان کو چوک میں سب کے سامنے 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو آپ یقیناً جس مرد، جس عورت کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ مجھے سنسار کیا جائے گا یا مجھے چوک میں سب کے سامنے 100 کوڑے مارے جائیں گے، تو وہ اس بے حیائی کے کام کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو اسلامی قوانین جہاں نافذ ہوں گے وہاں پر بے حیائی ختم ہوگی اور لوگوں کی عزت محفوظ ہوگی، کیونکہ ہر آدمی اس کام سے ڈرے گا، تو تمام جو ہے نا مردوں کی اور عورتوں کی عزت اس طرح جو ہے نا محفوظ ہو سکے گی۔ تیسری چیز جو انسانی معاشرے میں انسانوں کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی ناموس محفوظ ہو۔ تو اسلامی معاشرے میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین نافذ ہو تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی زندگیوں کے لیے ناموس ان کا محفوظ ہو، اس طور پر کہ کوئی بھی مرد یا عورت دوسروں پر جو ہے نا کوئی غلط الزام نہیں لگا سکتے ہیں، زنا کا الزام لگا دیا یا کوئی بھی اسی طرح بے حیائی والے کام کے کوئی بھی الزام نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی کسی کے اوپر الزام لگائے گا اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو پھر اس کے بدلے اس کو حد قذف لگے گی، اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے الزام لگایا۔ کیوں؟ جب آپ کے پاس 4 گواہ نہ تھے، تو جب 4 گواہ نہیں ہوں گے تو آپ الزام نہیں لگا سکیں گے، تو اس طرح لوگوں کی ناموس محفوظ رہے گی، لوگوں کی جو ہے نا کردار کشی نہیں ہوگی، لوگوں کی ناموس اس طرح محفوظ ہوگی۔
انسانی معاشرے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان رہتے ہیں تو ان کا مال محفوظ ہو، اور جہاں اسلامی قوانین کا نفاذ ہوتا ہے تو وہاں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی دوسرے کا مال چوری کر لیتا ہے اور گواہ اس پر قائم ہو جائے اور وہ خود اقرار کرے تو اس صورت میں شرعاً اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو جب چور کو، ڈاکو کو یہ یقین ہو کہ میرا ہاتھ کاٹا جائے گا تو وہ چوری نہیں کرے گا۔ تو جب چوری نہیں کریں گے چور ہاتھ کاٹنے کی ڈر کی وجہ سے تو لوگوں کا مال محفوظ ہوگا۔ تو جہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا تو لوگوں کے اموال بھی محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح جہاں پر انسانی معاشرہ ہوتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگ بدحواس نہ بن جائے، لوگ بیہودہ قسم کی باتیں نہ کرے، بیہودہ قسم کی جو ہے نا جھگڑے وغیرہ نہ کرے۔ تو اس کے لیے اسلامی نفاذ کے مطابق اسلام میں یہ بہترین قسم کی جو ہے نا قوانین موجود ہے کہ جہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا تو وہاں پر شراب، چرس، اس طرح کی دیگر نشے والی چیزوں پر پابندی ہوگی، اور جو آدمی شراب پیے گا تو اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے چوک میں سب لوگوں کے سامنے۔ تو جب آدمی کو پتہ ہوگا، یقین ہوگا کہ مجھے اتنی سخت سزا دی جائے گی سب لوگوں کے سامنے، تو وہ شراب اور نشے والی چیزوں سے دور رہے گا، تو معاشرے میں بدحواسی ختم ہو جائے گی۔ تو جس سرزمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کا نفاذ ہوگا تو وہاں پر رہنے والے لوگوں کو، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ان کو 5 بڑے بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، لوگوں کی جان محفوظ ہوگی۔ نمبر 2، لوگوں کا مال محفوظ ہوگا۔ نمبر 3، لوگوں کی عزت محفوظ ہوگی۔ نمبر 4، لوگوں کا ناموس محفوظ ہوگا۔ اور نمبر 5، لوگ بدحواسی سے بچ جائیں گے، نشے والی چیزوں سے بچ جائیں گے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض اور واجب ہے، کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرے، کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے جو ہے نا مکہ مدینہ میں اور عرب میں اسلامی قوانین کا نفاذ کر دیا، اور عملاً ہمیں بتا دیا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور تا قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسلامی قوانین کا نفاذ کرے۔ یاد رکھیے گا، مسلمان کی زندگی کی سب سے قیمتی لمحہ، وقت، زمانہ وہ ہوتا ہے جس وقت زمانے میں وہ اسلامی قوانین کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ وہ سب سے بہترین زمانہ اور وقت اور لمحہ ہے جس میں مسلمان اسلامی قوانین کے لیے کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، دنیا میں سکون اطمینان کے لحاظ سے بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑے درجات پانے کے اعتبار سے وہ مسلمان کا سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے، جس لمحے وہ اپنے ملک میں اسلامی قوانین کے لیے نافذ ہونے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔